اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیار شرط کی بحث چل رہی ہے اور گزشتہ سے پیوستہ یہ مسائل کا تذکرہ ہے۔ اب جو صاحب ہدایہ بحث کرنے لگے ہیں، یہاں پر بنیادی طور پر دو فریق ہوتے ہیں۔ من شورت لہ الخیار، وہ شخص جس کے لیے خیار کی شرط رکھی گئی ہو، اور وہ کہ من شورت لیس لہ الخیار، کہ جس شخص کے لیے کوئی خیار کی شرط نہ رکھی گئی ہو۔ تو یا تو ہم نے کہا تھا کہ بنیادی طور پر خیار شرط مشتری اپنے کے لیے بھی رکھ سکتا ہے، بائع بھی رکھ سکتا ہے، اور دونوں کے دونوں ایک ساتھ اپنے لیے بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اب بحث چل رہی ہے کہ بائع ہو یا مشتری ہو، اگر کوئی ایک اپنے لیے رکھ لے تو صاف ظاہر ہے دوسرے کے لیے پھر خیار نہیں، اور دوسرے نے اپنے لیے خیار نہیں رکھا تو ہم پیچھے پڑھا ہے کہ جو اپنے لیے خیار رکھے گا تو اس کے لیے عقد غیر لازم ہوگا، اور جس کے لیے خیار نہیں ہوگا اس کے لیے وہ عقد لازم ہوگا۔ تو یہاں تک بحث جو ہے ان کے اوپر جو ہوتی رہی وہ پیچھے ہم گفتگو میں کر آئے، لیکن یہاں پر ایک اور مسئلہ صاحب ہدایہ ذکر کر رہے ہیں۔ قال ومن شورت له الخيار فله ان يفسخ في مدة الخيار وله ان يجيز فإن أجازه بغیر حضرت صاحبه اجازا وإن فاسخ لم يجوز إلا أن يكون الآخر حاضرا۔ اب یہاں پر اسی کے اندر بتا دیا کہ وہ شخص خواہ وہ بائع ہے خواہ وہ مشتری ہے، لیکن ہے ایک فریق جس نے اپنے لیے خیار شرط رکھا تھا 3 دن کا یا 3 دن سے کم کا، کہ میں یہ بعد میں دیکھوں گا 3 دن کے دوران کہ میں اس کو خریدوں کہ میں اس کو نہ خریدوں، یا میں اس کو بیچوں یا نہ بیچوں، اگر بائع کے لیے ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے جائز ہوگا کہ وہ مدت خیار کے اندر اندر اس بیع کو فسخ کر دے، خواہ وہ بائع نے اپنے لیے رکھا تھا خیار یا مشتری نے اپنے لیے، جس نے بھی رکھا تھا وہ مدت خیار کے اندر عقد بیع کو فسخ کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اور اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کہہ دے کہ میں بیع کو جائز کرتا ہوں اور میں اس کو نافذ کرتا ہوں۔ اچھا، فَإِنْ أَجَازَ، اب یہاں پر ایک اور مسئلے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر اس نے اجازت دے دی، جس شخص کے پاس خیار تھا اس نے اگر یہ اجازت اس نے جائز قرار دے دیا بغیر حضرت صاحب ہی، اگر تو خیار مشتری نے اپنے لیے رکھا تھا اور اس نے 3 دن کا خیار رکھا، لیکن بائع اب موجود نہیں، بائع کہیں گیا ہوا ہے، غیر ملک میں ہے، دوسرے شہر میں ہے، اس کی غیر موجودگی میں اب وہ خیار شرط استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں بیع کو نافذ کرتا ہوں اور میں بیع کو جائز قرار دیتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں جازا، یہ جائز ہوگا۔ اگرچہ جو دوسرا ساتھی ہے، دوسرا ساتھی سے مراد اس کا دوست نہیں، دوسرا فریق، عقد بیع کا دوسرا فریق، اگر بائع نے اختیار لیا تھا اور مشتری کسی اور شہر گیا ہوا ہے اور بائع نے اپنا خیار استعمال کرتے ہوئے کہا کہ چلو ٹھیک ہے جی میں نے اجازت دے دی، یا مشتری کا خیار ہے اور بائع کہیں گیا ہوا ہے اور غائب ہے اور مشتری خیار شرط استعمال کرتے ہوئے اس کی غیر موجودگی میں اجازت دے دیتا ہے، تو کہتے ہیں دونوں صورتوں میں جازا، یہ جائز ہو جائے گا۔ وَإِن فَاسَخَ لَمْ يَجُزْ، اور اگر دونوں میں سے جس کے لیے بھی خیار تھا، جس شخص کے لیے بھی، اس نے اپنے دوسرے فریق کی غیر موجودگی میں عقد بیع کو خیار شرط استعمال کرتے ہوئے عقد بیع کو فسخ کر دیا، تو کہتے ہیں یہ فسخ کرنا اس کی غیر موجودگی میں جائز نہیں ہوگا، الا ان یکون الآخر حاضرا، اگر دوسرا، الا یہ کہ دوسرا شخص اس موجود ہو، سامنے ہو، اور اس کے سامنے جا کر اس اپنا خیار شرط استعمال کر کے کہے کہ بھئی میں بیع کو فسخ کرتا ہوں اپنا خیار شرط استعمال کرتے ہوئے، تو پھر یہ فسخ ہو جائے گی، لیکن اس کی غیر موجودگی میں فسخ نہیں ہو جائے گا۔ عند ابی حنیفہ و محمد، یہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد یعنی طرفین کے نزدیک یہ معاملہ ہے۔ وقال ابو یوسف، امام ابو یوسف کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یجوز، وہ کہتے ہیں جائز ہوگا فسخ کرنا، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ بھئی اس کا بیع کو اس کی غیر موجودگی میں نافذ کرنا، جائز قرار دینا آپ نے کہا جائز ہے، بالکل اسی طرح اس کا غیر موجودگی میں، دوسرے فریق کی غیر موجودگی میں خیار شرط کو استعمال کرتے ہوئے فسخ کرنا بھی کیا ہوگا؟ درست ہوگا اور جائز ہوگا۔ وہو قول الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ والشرط هو العلم، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شرط ہے، اس کے اندر جو شرط رکھی گئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے علم کی، کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے، علم فسخ کا۔
इन्नमा कन्न बिल हदरत अनहु, यानी इल्ला अन यकून अल आखिरु हादिरन। इमाम अबू हनीफा ने जो फरमाया हादिरन, ऐसा हादिरन का मतलब क्या है? इल्म होना चाहिए। इससे मुराद ये नहीं है कि फिजिकली वो मौजूद हो, सामने बैठा हो। वो कहते हैं इससे मुराद क्या होगा? उसको इल्म फोन पे बता दें, कोई कासिद भेज दे भी मैंने इसको बैग को जायज करार दे दिया, उसके इल्म में ले आओ। अगर उसके इल्म में बात आ गई तो फिर उसका फसख करना जायज हो जाएगा। तो इसीलिए कहा कि यहाँ पर वो इन्नमा कन्ना बिल हदरत अनहु, ये जो हदरत से मुराद जो किनाया किया गया है वो इल्म है। लहू, अब वो कहते हैं कि इमाम अबू यूसुफ की शर्त, अबू यूसुफ ने जो दलील दी वो क्या है? इमाम अबू यूसुफ क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जनाब अन्नहु मुसल्लतुन अलल फस्ख मिन जिहत साहिबिही। इस इबारत को समझने की जरूरत है। देखें, दो हैं, एक है मुश्तरी और एक है बाय। मुश्तरी ने कहा कि जनाब मैं ये चीज़ खरीदता हूँ और मुझे ये ख्याल हासिल है कि मैं 3 दिन तक ये फैसला करूँ कि चीज़ खरीदूँ कि ना खरीदूँ। तो कहते हैं कि जब उसने ये अपने लिए ख्याल रखा और बाय ने कहा ठीक है भाई मैं आपको ये ख्याल देता हूँ, तो कहते हैं अब जो बाय है, बाय ने मुश्तरी को ये ख्याल देकर क्या किया? वो कहते हैं उसने उसको मुसल्लत कर दिया फसख करने के इख्तियार पर। बाय ने, अब साथी कौन हो गया उसका? बाय हो गया। मुश्तरी का साथी बाय, बाय का साथी मुश्तरी। तो कहते हैं जो साहिब है दूसरा, यानी बाय ने अब मुश्तरी को अक्द फसख करने पर मुसल्लत किया है। अब अपने खुद ही मुसल्लत किया है। तो इसीलिए इमाम साहब फरमाते हैं, इमाम अबू यूसुफ के अन्नहु मुसल्लतुन अलल फस्ख मिन जिहति साहिबे ही फला यतवक्कफु अला इल्मिही। वो कहते जब उसने खुद ही मुसल्लत किया तो अब उसको बताना जरूरी नहीं है कि जनाब मैं फसख करने जा रहा हूं, भाई तुमने मुसल्लत ही तो इसीलिए तो किया था, लिहाजा उसको जनवाना जरूरी तो नहीं है कि वो उसके इल्म में ले। कल इजाजत है, जिस तरह के उसकी गैर मौजूदगी में अगर उसने बै को नाफिज कर दिया तो आप कहते हैं जाजा, हालांकि उसके इल्म में तो नहीं लेके आया, उसको तो पता नहीं है, उसके फरिश्तों को भी पता नहीं है, यूं कहें वो कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं है, मैं इसने बै को नाफिज किया। तो कहते हैं वहां पर तो आप कहते हैं तरफैन कि जनाब जाजा, तो कहते हैं यहां पर भी जाजा ही होगा। ये इमाम अबू यूसुफ कहते हैं वाले हाजा ला युश्तारा तो रिदा हो, इसीलिए उसकी रजामंदी यहां पर मशरूत नहीं होगी कि उसको इल्म में ले आओ, अगर वो मान जाए तब उसकी फसख नहीं, भाई उसने खुद ही फसख में मुसल्लत किया उसको। वसारा कल वकील बिल बै, और ये कल वकील बिल बै, तो कहते हैं कि ये मामला बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जिस तरह कोई मुवक्किल अपनी चीज़ फरोख्त करने के लिए किसी को बै का वकील बनाता है। यानी जब आपने किसी को वकील बनाया भाई मेरी चीज़ें बेच दो, अब आगे उसने जाकर किसी को बेच दी और आप ये कहें कि जनाब नहीं मुझे तो आपने बताया नहीं कि मैं किसको बेच रहा हूँ किसी को, भैया आपने उसको वकील बिल बै बनाया था, अब आपके इल्म में लाने की क्या जरूरत है? तो लिहाजा ये उसी की मानद हो जाएगा जिस तरह के अपने वकील को। वाला हुमा अन्नहु तसर्रुफुन फी हक़्क़िल गैर, वो कहते हैं ये जो फसख करना है, ये फसख करना बुनियादी तौर पर ये गैर के हक में तसर्रुफ करना है। फसख करना गैर के हक में तसर्रुफ करना है। अब वो गैर कौन है? मन ला ख्यार लहू, जिसके पास ख्यार नहीं था, यानी बाय, अगर ख्यार मुश्तरी के लिए था तो दूसरे फरीक बाय है और बाय के लिए ख्यार नहीं था, उसका एक हक है। अब आप ये कह रहे हैं कि उसके हक, वो फसख करके उसके हक में तसर्रुफ कर रहा है। अच्छा वो कैसे? वो कहते हैं क्या वह हुवल अक़्दु बिर्रफ़, यानी अक़्द को उठा देना, अक़्द को फसख कर देने के साथ ये उसके हक में तसर्रुफ करना है। वला यारा अनिल मदर्रत, और वो कहते हैं कि ये जो फसख करना है ये उसको नुकसान पहुंचाने से खाली नहीं है, ये उसको नुकसान पहुंचाने से खाली नहीं है। अच्छा भी ले अन्नहु असाहु या तामिदु तमाम अल बै साबिक, क्योंकि मुमकिन है वो ये गुमान करके बैठा हो कि जनाब ठीक है अक़्द अब मुकम्मल हो गया, अक़्द अब मुकम्मल हो गया, फ़यतसर्रफ़ु फ़ीह, और वो उसके अंदर क्या कर बैठा? तसर्रुफ कर बैठा। फ़यल्ज़िमहु ग़रामतुल क़ीमत बिल हलाक, और वो चीज़ हलाक हो गई। जब हलाक हो गई तो उसके ऊपर क्या देना लाजिम आएगा? कीमत देना लाजिम आएगा। अब आप यहाँ पर ज़रा पिछला मसला देखें, ख्यार हो मुश्तरी का,
خیار ہو مشتری کا، تو امام صاحب کہتے تھے کہ مشتری کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگی، یہ وہ والا معاملہ نا، کہ لیکن صاحبین کہتے تھے کہ مشتری کی ملکیت میں داخل ہو جائے گی۔ تو اب وہ بات آئی تھی کہ بھی اگر مشتری کے ہاتھ میں ہلاک ہو جائے تو قیمت لازم ہوگی کہ ثمن لازم ہوگا؟ انہوں نے کہا تھا قیمت لازم ہوگی۔ کیا لازم ہوگی؟ قیمت لازم ہوگی۔ تو کہتے ہیں اب بتاؤ یہاں پر معاملہ، اور پھر اس لیے کہ جو صاحب خیار کا فسخ ہے وہ دوسرے اس کے دوست کے لیے، دوسرے صاحب فریق کے لیے مضر ہو سکتا ہے، نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اب خواہ خیار جس شخص نے اپنے لیے رکھا ہو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ من لہ الخیار، وہ فریق، اب وہ مشتری بھی ہو سکتا ہے، وہ بائع بھی ہو سکتا ہے۔ ہم یہاں پر کیس فرض کر لیتے ہیں، مثال کے طور پر اگر بائع نے اپنے لیے خیار رکھا تھا تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مشتری، خریدار یہ خیال کرتا رہے کہ عقد مکمل ہو چکا، لہٰذا میں اس کے اوپر تصرف کر ڈالوں، اور وہ تصرف کرتا ہے اور اس کے تصرف کے نتیجے میں مبی ہلاک ہو جاتی ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مشتری کو پھر اس مبی کی قیمت دینی پڑتی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ جو قیمت ہے وہ ثمن سے زیادہ بھی ہوتی ہے، اور جب ثمن سے زیادہ ہوگی وہ قیمت تو اس کا تاوان بھرنا پڑے گا، اور یہی نقصان مشتری کا ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ بائع جب غیر موجودگی میں کرے گا تو یہ دوسرے فریق کی اپنے خیار شرط کا استعمال کرتے ہوئے فسخ اس کی غیر موجودگی میں کرے گا، تو یہ اس کے دوسرے فریق مشتری کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اچھا، دوسری صورت کیا پاسبل ہے؟ وہ یہ کہ اگر، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر خیار شرط اپنے لیے مشتری نے رکھا ہو، یعنی مشتری جو ہے وہ من لہ الخیار ہو، تو اس کیس کے اندر بائع کا نقصان ہوتا ہے، اس کو ضرر لاحق ہوگا، اور وہ کس طرح لاحق ہوگا؟ کیونکہ وہ یہ سمجھے گا کہ بائع کہ بھی اب عقد ہو چکا، خریدار نے چیز خرید لی، لہٰذا وہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائے گا اور اپنے اس مال کو کسی اور کو بیچنے کے لیے کوئی دوسرا گاہک تلاش نہیں کرتا۔ اور جب کبھی بھی عقد میں آپ کوئی ثمن طے کرتے ہیں تو صاف ظاہر ہے، تو اس صورت پاسبل ہوتی ہے کہ ایک آدمی ایک چیز ثمن کے اوپر فروخت کرتا ہے اور بعد میں اگر کسی کے اور کے ہاتھ میں فروخت کرے اور اس کی وہ قیمت ہی نہ ملے، اور جس وقت میں اس نے اپنی چیز مشتری کو بیچی تھی اس ٹائم کے اندر اس کی قیمت زیادہ ہو، اور بعد میں جب مشتری اپنا خیار شرط استعمال کرتے ہوئے بائع کو فسخ کر دے اور بعد میں بائع کو پتہ چلے اب وہ بیچارے کو کہیں اور بیچنی پڑ جائے، اب وہ چیز کی وقت ہی نکل چکا ہو تو اس چیز کی ثمن کم لگے گی، تو یہ بائع کا نقصان ہے۔ تو اسی وجہ سے کہا امام صاحب کا موقف کہ وہ امام محمد، یعنی امام ابو حنیفہ اور امام محمد طرفین کی یہ دلیل تھی کہ وہ اس کی غیبوبت کے اندر اس دوسرے فریق کے غائب ہونے کی صورت میں اگر خیار کو استعمال کرتے ہوئے رد کرتا ہے تو اس میں دوسرے فریق کا ضرر لازم آتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ہی کہ وہ اپنے دوسرے دوست کے علم میں لائے بغیر فسخ نہیں کرے گا۔ لہذا یہی والی بات کہتے ہیں کہ ولا یعرى عن المدرة لأنه أساه يعتمد تمام البيع السابق فيتصرف فيه فيلزمه غرامة القيمة بالهلاك فيما إذا كان الخيار للبائع۔ یہ کب ہوگا؟ جب خیار بائع کے لیے ہوگا، کیونکہ جب بائع نے اپنے لیے خیار رکھا تو امام صاحب نے کہا کہ بائع کی جو چیز ہے بائع کی ملکیت سے نکل جائے گی لیکن مشتری کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگی۔ صاحبین نے کہا تھا کہ بائع کی ملکیت سے نکل جائے گی لیکن مشتری کی ملکیت میں بھی داخل ہو جائے گی، تو اس معاملے میں تھا۔ اور اگر تو بائع کے لیے خیار تھا اور مشتری نے اس کو ہلاک کر دیا تو امام صاحب کہتے تھے کہ قیمت لازم ہوگی، صاحبین کہتے تھے کہ نہیں ثمن لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ والی بات کہہ رہے ہیں۔ او لا یطلب للصلاۃ، اب یہ بات آ رہی ہے دوسرے کی طرف، او سے بعد اس کا مطلب ہے اگر خیار تھا مشتری کا، اگر خیار تھا مشتری کا، اب وہ بات آ رہی ہے لا یطلب للصلاۃ، اب اگر خیار مشتری کا تھا اور مشتری نے بائع کی غیر موجودگی میں فسخ کر دیا تو بائع کا نقصان کیا ہے؟ بائع کہے گا یار میں کوئی گاہک ہی ڈھونڈ لیتا۔ تو لا یطلب للصلاۃ مشتریا، وہ بیچارہ کوئی اور طلب نہیں کر پائے گا، ڈھونڈ نہیں پائے گا کوئی مشتری اپنے سامان کے لیے۔ فیما اذا کان الخیار للمشتری، کہ جب خیار مشتری کے لیے ہو، وہذا النوع ضرر، اور یہ بھی ضرر کی ایک قسم بنتی ہے، فیتوقف علی علمہ، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس کے علم میں لانا ضروری ہے۔
وسارہ کا ازل الوکیل، وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اس کو موکل وکیل بالبیع پر قیاس نہ کریں، معاملہ معزولی کا ہے، فسخ کے لیے معزولی کی آپ مثال دیں، وہ فسخ کر رہا ہے، ادھر وکیل کو معزول کیا جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں اگر کسی نے کسی کو وکیل بالبیع بنایا، وکیل بالشراء بنایا، اور وہ اس کو بتایا نہیں کہ میں نے اس کو معزول کر دیا، تو وہ بیچارہ کوئی ذمہ داری اپنے سر پہ لے بیٹھے گا، اور آپ کے بیاف پہ جب آپ آئیں گے وہ تو آپ اس کو کہیں گے کہ نہیں جی میں نے تو آپ کو معزول کر دیا تھا، تو اس کو تو چٹی بھرنی پڑے گی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی اب آپ اس کے علم میں لائے بغیر اس کو وکالت کو کینسل نہیں کر سکتے، بخلاف الاجازت ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ معاملہ امام ابو یوسف کو انہوں نے جو قیاس کہا تھا نا کہ یہ کل اجازت ہے، یہ پیچھے کہہ کے آئے ہیں امام ابو یوسف کے جس طرح اجازت ہے، تو اس کا جواب دیا بنیادی طور پر، کہا کہ امام ابو یوسف صاحب آپ کہتے ہیں یہ اجازت کی مانند ہے، تو نہیں جناب یہ اجازت کی جانب نہیں ہے، لأنہ لا الزام فیہ، اس لیے کہ جب اجازت ہو جاتی تو اس کے اندر ضرر نہیں ہوتا، اس کے اندر نقصان کسی کو بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اجازت کے اوپر آپ قیاس نہیں کر سکتے، اس کے اندر ضرر ہے فسخ میں اور اس میں ضرر نہیں ہے۔ ولا نقول، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ انہ مسلط، اب یہ دوسری دلیل کا جواب جو امام ابو یوسف نے کہ وہ مسلط ہے، کہتے ہیں کہ نہیں وہ مسلط نہیں ہے۔ وکیف یقال ذلک وصاحبہ لا یملک الفسخ، وہ کہتے ہیں کہ بھی ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ وہ فسخ پر مسلط تھا، وکیف، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے، یقال ذلک کیسے کہا جا سکتا ہے جبکہ اس کا صاحب جو ہے وہ فسخ کے اوپر مالک ہی نہیں تھا، جو کیوں، وہ کہتے ہیں دیکھیں مشتری نے اپنے لیے خیار رکھا اور بائع نے نہیں رکھا، تو بائع کے اوپر تو عقد کیا ہو گیا، لازم، وہ بھائی جب اس کے اوپر عقد ہی لازم ہو گیا اس کی تو اختیار ہی نہ رہا، اس کے لیے اختیار ہی نہ رہا، تو پھر وہ کسی اور کو اختیار پر مسلط کیسے کر سکتا ہے؟ تو لہذا آپ کا یہ کہنا کہ وہ مسلط کر رہا ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ ولا تسلیط فی غیر ما یملکہ المسلط، وہ کہتے ہیں جب وہ چیز کے اوپر مالک ہی نہیں رہا تو وہ مسلط کرنے والا کیسے ہو گیا؟ کیونکہ جب خیار مشتری کا ہوگا اور بائع کے اوپر عقد لازم ہو جائے گا تو اس چیز کا تو وہ مالک ہی نہیں رہا، وہ کس چیز کے اوپر وہ تسلط دے؟ ولو کان فسخ فی حال غیبت صاحبہ، اور اگر وہ جو فسخ ہے اس کے دوسرے جس نے خیار کیا تھا اس نے بے فسخ کر دی، لیکن اس کا جو دوسرا دوست تھا ابھی وہ غائب تھا، وبالغہ فی المدت، اور ابھی مدت خیار باقی تھی اور دوسرے فریق کو خبر پہنچ گئی کہ اس نے فسخ کر دی، تم الفسخ ہو تو کیا ہو جائے گا، فسخ مکمل ہو جائے گا، لحصول العلم بھی، کیونکہ اب اس کو انفارمیشن مل گئی ہے، مدت خیار کے اندر ملی ہے، یہاں پر تو جھگڑے نہیں ہوتے تو پتہ چل گیا وہ، ولو بالغہ بعد مضی المدت، اور اگر اس کو پتہ چلا مدت اخیار گزرنے کے بعد، تو تم العقد بمضی المدت قبل الفسخ، تو فسخ سے پہلے مدت گزرنے کے ساتھ عقد کیا ہو گیا، مکمل ہو جائے گا، اور عقد کو فسخ شمار نہیں کریں گے۔ قال، اب یہاں پر دوسرا وہ کہتے ہیں اذا مات من له الخيار بطل خياره، وہ شخص جس نے اپنے لیے خیار رکھا تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی تو کہتے ہیں کہ اس کا جو خیار ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، ولم ينتقل الى وارثته، اور اس کا جو یہی خیار ہے وہ منتقل نہیں ہوگا اس کے ورثاء کے اوپر، وقال شافعی یورث عنہ، امام شافعی کہتے ہیں نہیں بھی وہ وراثت میں جائے گا خیار، لأنہ حق لازم ثابت فی البیع، کیونکہ یہ ایک ایسا حق ہے جو لازم ہے اور ثابت ہے بیع کے اندر، فیجری فیہ الارث، بس اس کے اندر وراثت بھی جاری ہوگی، کا خیار العیب والتعیین، بالکل اسی طرح ہوگی جس طرح خیار عیب منتقل ہوتا ہے خیار تعیین منتقل ہوتا ہے۔ ولنا، اب یہ تو تھی امام شافعی کی دلیل، اب وہ کہتے ہیں ذرا احناف اپنی دلیل صاحب ہدایت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان الخیار لیس الا مشیۃ و ارادۃ، کہ خیار کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس سے کہ یہ مرضی اور ارادے کا نام ہوتا ہے، بھی میری مرضی میں دے دی، میرا ارادہ ہے کہ میں نے کر لیا، ولا یتصور انتقالہ، یہ ارادہ اور مرضی ایسی چیز ہوتی ہے جو کبھی بھی منتقل نہیں ہوتی، والارث فیما یقبل الانتقال،
وہ کہتے ہیں ارث تو اس کے اندر ہوتا ہے جو چیز انتقال کو ٹرانسفر ہونے کو قبول کرتی ہو، دیٹ کین بی ٹرانسفرڈ، اس کے اندر ہو سکتا ہے، بخلاف خیار العیب، بے خیار عیب منتقل ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ کہتا ہے لأن المورث استحق المبیہ سلیمہ، اس لیے کہ جو جس طرح مورث جو مر گیا وہ اس بات کا حق رکھتا تھا، مستحق تھا کہ اسے چیز بغیر عیب کے ملے، صحیح سالم ملے، بات سمجھ آ گئی؟ تو جب وہ اس بات کا مستحق تھا کہ اسے چیز صحیح سالم ملے، اب وہ مر گیا تو وہ چیز کس کو منتقل ہوگی؟ اس کے وارث کو۔ تو کہتے ہیں اس کا وارث بھی تو اسی بات کا حقدار ہے کہ اسے چیز صحیح سالم ملے، تو اسی لیے خیار عیب کو ہم نے قابل انتقال قرار دیا۔ فقزل وارث ہو، تو اسی طرح وارث بھی حق رکھتا ہے کہ اس کو استحقاق ہو۔ فاما نفس الخیار لا یورث، جناب ہم نفس خیار کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ قابل انتقال نہیں ہے۔ وخیار التعین، اور جہاں تک خیار تعین کی بات ہے، یثبت للوارث ابتداء، وہ تو وارث کے لیے ابتدائی طور پر ہی جائز ہوگی، کیوں؟ لاختلاط ملک بملک الغیر، وہ کہتے ہیں دیکھیں اگر دو چیزیں اس نے بیچی، کہا کہ میں نے دونوں میں سے ایک چیز آپ کو بیچی، یہ کہہ کر بندہ مر گیا، تعیین نہیں کی تھی یہ کون سی بیچی، یا اس نے دو چیزیں بیچی تھی یا دو چیزیں خریدی تھی خریدار نے، اور کہا کہ ان میں سے ایک خریدی، اور اپنے لیے کہا کہ 3 دن کا خیار ہوگا، 3 دن کے خیار کے بعد میں بتاؤں گا کہ میں نے کون سی خریدی، تعیین نہیں کی تھی، اس سے پہلے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب وہ کہتے ہیں یہ تعیین کرنا کہ جو اختیار ہے اس کی اولاد میں وارد ہو جائے گا، ہاں پہ تم متعین کر دو کون سی خریدتے ہو یا کون سی بیچتے ہو، ٹھیک ہے، جس نے بھی رکھا ہوگا اختیار۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب جس چیز میں ایک چیز میں تو اس نے خیار نہیں رکھا تھا اور ایک چیز میں خیار رکھا تھا، اب یہ طے کرنا ہے کہ کس چیز میں خیار ہے اور تو کہتے ہیں کہ ایک میں عقد تو ہو گیا لازم اور دوسرے میں عقد ہو گیا غیر لازم، جب وہ اور ابھی معاملہ مجہول ہے، جس ابھی یہ پتہ نہیں چل رہا کہ کس میں بے لازم ہوئی ہے، تعیین نہیں ہوئی، کس میں بے، اب جس پہ لازم ہوئی ہے وہ دوسرے کی ملکیت ہے اور جس پہ لازم نہیں ہوئی وہ پہلے کی ملکیت ہے، تو کہتے ہیں کہ بھی اب ان دونوں کی ملکیت کیا ہو گئی ہے؟ مکس۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بھی اس لیے ہم نے خیار تعیین کو وراثت میں جاری کر دیا تاکہ اس کی تعیین کر کے وہ اپنی اپنی ملکیت کو الگ الگ کر لیں، بات سمجھ آ گئی؟ تو دو چیزوں کی ملکیت پر دونوں کی مکس ہو گئی، تو یہی والی بات ہے کہ وخیار التعین یثبت للوارث ابتداء لاختلاط ملکی بملک الغیر، کیونکہ اس کی ملکی وارث کی ملکیت کیا ہو رہی ہے؟ مختلف ہو رہی ہے دوسرے کے ساتھ، ولا ان یورث الخیار، اس وجہ سے ہم نہیں دے رہے کہ بھی خیار وارث وراثت میں منتقل ہوتا رہتا ہے، اس وجہ سے منتقل نہیں کیا، بلکہ ان وجوہات کی وجہ سے خیار عیب منتقل کیا، اس وجہ کی وجہ سے خیار تعیین منتقل کیا۔ جو خیار شرط کی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ منتقل ہوگا تو امام صاحب یہ ہم نہیں مان رہے کہ یہ منتقل ہوگا، تو اس لیے یہ جواب دیا امام شافعی کو احناف نے۔ قال ومن اشترى شیئا، کسی نے اگر کوئی چیز خریدی، وشرط الخیار لغیرہ، اور کسی اور کے لیے خیار شرط، مثال کے طور پر اسامہ نے اپنے لیے کوئی چیز خریدی اور اس نے کہا کہ جناب میں یہ چیز خریدوں گا اگر صفدر اس عقد کو جائز قرار دے دے گا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یار خریدار اسامہ ہے، بیچنے والا امتیاز صاحب ہیں، اور عقد ان دونوں کے درمیان ہے، تو بیچ میں صفدر بات صاحب کہاں سے آ گئے کہ جناب صفدر نے اگر اجازت دے دی تو یہ میں عقد 3 دن کا اختیار صفدر کے لیے رکھتا ہوں کہ 3 دن کے اندر اگر صفدر اجازت دے دے گا تو یہ میں چیز کر لوں گا، تو یہ وہ والی کیفیت ہے کہ اجنبی کے لیے۔ ومن اشترى شیئا، کسی نے کوئی چیز خریدی، وشرط الخیار لغیرہ، اور اجنبی کے لیے اس نے خیار کا شرط رکھ لیا، فایہما جاز اجاز جاز الخیار، اور دونوں میں سے اب خریدار نے، اسامہ نے یا صفدر نے، کسی نے بھی بے کو جائز قرار دے دیا تو بے جائز ہو جائے گی۔ وایہما نقض انتقض، اور دونوں میں سے جس نے بھی اس کی نفی کر دی تو وہ بے ختم ہو جائے گی۔ وہ اصل ھذا، اور اس بات کی اصل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ان اشتراط الخیار ہے کہ جو خیار کی شرط رکھنا ہے لغیر ہی اجنبی کے لیے، جائز استحسانا، یہ استحسانا جائز ہے،
قیاس کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے وفل قیاس لا یجوز، قیاس اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہونا چاہیے، چونکہ عقد کا مطلب ہوتا ہے کبھی آپ جب عقد کر رہے ہوتے ہیں تو متعاقدین اس عقد کا پارٹ ہوتے ہیں، جب آپ خیار شرط لگا لیتے تو خیار عقد کے اجزاء میں سے شمار ہو جاتا ہے۔ اب عقد کے اجزاء کے اندر اجنبی کا انٹرفیئر کرنا، وہ کہتے ہیں وہ عقد کے مقتضائے عقد کے خلاف ہے، عقد کے تقاضے کے خلاف ہے، لہذا قیاس اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اجنبی کے لیے اختیار ہو۔ جس طرح کوئی مثال کے طور پر شرط رکھیں، زید کہے کہ جی میں آپ سے اس شرط پر چیز خریدتا ہوں کہ جو قیمت ہے وہ تیسرا بندہ فلانا ادا کرے، کہتے ہیں کہ بھئی خریدار تم ہو اور شرط کسی اور کے لیے رکھ رہے ہیں تو یہ شرط فاسد ہے، لہذا یہاں پر بھی اجنبی کے لیے کوئی خیار نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں قیاس یہی کہتا ہے، لیکن ہم کیا کریں گے؟ استحساناً۔ بھئی استحساناً کیوں؟ کہتے ہیں استحسان کی ضرورت وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ ایسی چیز خرید رہا ہوتا ہے جس کا وہ ایکسپرٹ نہیں ہوتا، اور وہ کسی ایکسپرٹ سے اس کے مشورہ درکار ہوتا ہے، تو وہ پھر اس ایکسپرٹ کا نام لے لیتا ہے کہ جی فلاں بندہ چونکہ اس چیز کا ماہر ہے، وہ اس کو دیکھے گا پرکھے گا، اگر اس نے مجھے کہہ دیا تو میں لے لوں گا۔ تو اس کے لیے اب یہ ضرورت ہے، اور یہ ضرورت بھی ایسی ہے جو نارملی ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، تو اس ضرورت کی بنیاد پر ہم نے کیا کیا؟ قیاس خفی کو قیاس جلی پر ترجیح دی، اور ہم نے استحسان بنیاد پر کیا۔ وہ ہوا قول و ظفر، اس سے مراد ہے یعنی قیاس اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کس کا قول ہے؟ امام ظفر کا قول ہے۔ لأن الخيار من مواجب العقد، کیونکہ جو خیار ہے وہ عقد کے مواجب میں سے ہے، کیونکہ جب ہو جاتا ہے وہ احکام ہی اور اسی کے احکامات میں سے بن جاتا ہے، جب آپ عقد کر لیتے ہیں سمن کی طرح بن جاتا ہے۔ فلا يجوز اشتراطه لغیرہ، تو اس کا پھر کسی غیر کے لیے، اجنبی کے لیے اس کو شرط بنا دینا جائز نہیں، کا اشتراط الثمن علی غیر المشتری، جس طرح کہ کسی غیر مشتری کے علاوہ تیسرے فریق کے لیے سمن کی ادائیگی کی شرط رکھ دینا کہ فلاں اگر ادا کرے گا تو وہ جائز نہیں ہے، تو یہ بھی جائز نہیں۔ وَلَنَا، یہ تو بات تھی امام ظفر کی۔ اب کہتے ہیں کہ ہماری دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الخیار لغیر العاقد لا یثبت الا بطریق النیابۃ عن العاقد، کہتے ہیں ہم جو اجنبی کے لیے خیار ثابت کر رہے ہیں وہ اصلا نہیں کر رہے، یعنی ابتدائی طور پر اسی کا ہے، کہتے ہیں نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل خیار اسی فریق کا ہے جو خرید رہا ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کو اپنا نائب بنا رہا ہے، کسی کو اپنی اتھارٹی دے رہا ہے نیابت کے طور پر، جس طرح وکیل بنا لینا، میں آپ کو اپنی اتھارٹی دیتا ہوں میرے بہاف پہ تم یہ کام کرو، تو کہتے ہیں وہ الا بطریق النیابۃ عن العاقد فیقدر الخیار له اقتضاء، اسی لیے اس کے لیے جو اختیار ہمیں ماننا پڑے گا وہ ہم مقدر کریں گے، اقتضاء بھی تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو اپنا اختیار دیتا ہوں۔ ثم یجعل هو نائبا عنه تصحیحا لتصرفه، تو پھر اب وہ کیا ہو جائے گا؟ اس کا وہ قائم مقام بن جائے گا اس تصرف کا استعمال کر کے، اور یہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہے۔ وَإِنْ ذَلِكَ يَكُونُ لِكُلِّ واحد منهم الخيار، اور اس معاملے کے اندر ہر ایک کے لیے خیار ثابت ہے، کیونکہ بھی جو بھی اب اصل کے لیے بھی نائب کے لیے بھی، اس کے لیے بھی اختیار ہو گیا اور نائب کے لیے بھی اختیار ہو گیا، اب دونوں میں سے ہر ایک کے لیے اختیار ہے، جو چاہے جائز قرار دے دے، جو چاہے نہ کہہ کہ جی میں بے نہیں کرتا۔ اب فَأَيُّهُمَا اجازہ جاز، دونوں میں سے جس نے بھی، اصل نے بھی یا نائب نے بھی، جس نے بھی جائز قرار دے دیا جائز ہوگا، وَأَيُّهُمَا نَقَضَ انتقض وَلَوْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا، اور اگر ایک نے جائز قرار دے دیا وَفَسَخَ الْآخَرُ، اور دوسرے نے فسخ کر دیا، اب اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اصیل کہے گی میں نے نافذ کر دی، نائب کہے کہ نہیں جی میں نے، اصیل کہے کہ میں نے جائز کر دی، نائب کہے کہ میں نے فسخ کر دی، دونوں صورتیں پاسبل ہے۔ یعتبر السابق، تو جس نے پہلے فیصلہ کیا ہوگا اسی کا اعتبار کیا جائے گا، لوجودہ فی زمان لا یزاحمہ فیہ غیرہ، تو کہتے ہیں کہ بھی اسی وجہ سے کہ زمانے میں کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ پہل کس نے کی تھی، جس نے پہل کی تھی تو اختیار اسی کا استعمال ہو گیا، جب خیار استعمال ہو گیا تو باقی کے لیے خیار باقی
نہ رہا تو اس کا ایسے ہی چلا جائے گا چونکہ اس کے لیے کوئی خیال نہیں تھا. ولو خرج الکلامان منہما معا، ایک ساتھ بیٹھے تھے اور دونوں اکٹھے بولے، ایک نے کہا جائز، دوسرے کا نے فاسق. اب وہ کہتے ہیں کہ دونوں نے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، اکٹھے بولا کلام، اب کس کا اعتبار کیا جائے؟ تو کہتے ہیں یو قبر تصرف العاقل فی روایت، ایک روایت میں تو یہ بات آئی ہے کہ جو اصیل ہے، جس نے خود کانٹریکٹ کیا، اس کے قول کا اعتبار کریں گے. وتصرف الفاسق فی اخرى، اور یہ دونوں کی دونوں روایت المبسوط میں امام محمد بن حسن الشیبانی کی مبسوط کی بات ہو رہی ہے، یہ امام سرخسی کی مبسوط کی بات نہیں ہو رہی. تو کہتے ہیں کہ دونوں کے دونوں امام صاحبین امام محمد سے روایت ہیں کہ بھئی یہ ایک میں انہوں نے کہا کہ بھی ہو جائے گا، دوسرے میں کہا کہ نہیں ہوگا. اب دونوں کی دلیل بھی ذکر کر دی کہ دونوں میں دلیل کیا دی. الوجہ وجہ الاول، جو پہلا قول ہے کہ عاقد کرے گا، وہ کہتا ہے ان تصرف العاقد اقوی، جو عقد کرنے والا ہے اس کا تصرف زیادہ قوی ہے. لأن النائب یستفید الولایت منہ، چونکہ جو نائب ہوتا ہے وہ اپنی اختیار، اپنا ولایت کشید کرتا ہے اصیل سے، عاقد سے. تو جب اصیل کر رہا ہے تو پھر نائب کی تو حیثیت ہی نہ رہی. وجہ ثانی، دوسرا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ان الفسخ اقوی، جو فسخ ہے وہ زیادہ قوی ہے جائز قرار دینے سے. ابھی کیسے؟ لأن المجاز یلحقہ الفسخ، چونکہ جو جائز کرنا ہے اس کے اوپر فسخ طاری ہو جاتا ہے، اس کے اوپر فسخ طاری ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں لیکن والمفسوخ ہو لا تعالیٰ، تو ایک دفعہ جو چیز کینسل ہو جائے اس کے اوپر جائز طاری نہیں ہو سکتا. تو کون اقوی ہوا؟ تو کہتے ہیں فسخ قوی ہوا. تو کہتے ہیں جب فسخ قوی ہے تو قول بھی فسخ کا ہی مانا جائے گا. ولما مالک کل واحد منہما التصرف رجحنا بحال التصرف، کہتے ہیں جب دونوں میں سے ہر ایک تصرف کا مالک ہو گیا اصیل اور نائب، تو ہم نے ترجیح دی کس کے لیے؟ حالت تصرف کی، اور وہ ہے قوت اور ضعف تصرف. اور وہ قوت اور ضعف کے اعتبار سے دیکھا جائے، ایک ہے فسخ قرار دینا اور ایک ہے جائز قرار دینا. تو دونوں میں سے اقوی کون سا ہے؟ فسخ قرار دینا اقوی ہے. وکیل الاول قول محمد، اور یہ بھی قول کیا گیا کہ پہلا قول امام محمد کا ہے اور دوسرا قول امام ابو یوسف کا ہے. واستخرج ذلك مما اذا قال الوکیل من رجل، اسی سے مسئلہ ہے کہ یہ نکالا گیا کہ اذا باع الوکیل من رجل، کہ وکیل نے ایک چیز بیچ دی کسی آدمی کو، والموکل من غیرہ معن، بھئی ایک بندے نے وکیل بنایا بھی میری یہ گاڑی بیچ دو. اب کیا ہوا کہ وکیل بنانے کے بعد موکل نے وہی گاڑی کسی کو بیچی اور وکیل بھی وہی گاڑی کسی اور کو بیچ دی. گاڑی ایک ہی ہے، موکل نے کسی اور کو بیچ دی، وکیل نے کسی اور کو بیچ دی. تو کہتے ہیں کہ ایک ساتھ بیچی. فمحمد یعتبر فیہ تصرف الموکل، امام محمد کہتے ہیں کہ موکل کے تصرف کا اعتبار کیا جائے گا. ابو یوسف کہتے ہیں کہ بھئی ہم دونوں کے تصرف کا اعتبار کریں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ بھئی جو ان میں سے آپس میں فریق جو پہلا ہوگا اسی کے تصرف کا اعتبار کیا جائے گا. یہ امام ابو یوسف کا قول ہے. قال ومن باع عبدین بألف درہم، وہ کہتا ہے کہ جس شخص نے کوئی غلام خریدا یہ کہہ کر کہ میں نے یہ غلام آپ کو بیچا، میں نے آپ کو یہ دو غلام بیچے، 1000 روپے کے دو غلام بیچے، اس شرط پر کہ انہ بالخیار فی عہدہما ثلاثۃ ایام، کہ اسے ان دونوں میں سے ایک کے اندر خیار حاصل ہوگا 3 دن کا. بھئی میں دیکھوں گا، میں 3 دن تک سوچوں گا، ان میں سے ایک میں اپنے پاس رکھوں گا یا میں ایک بیچ دوں گا، یہ میں طے کروں گا. فالبیع فاصل، تو بیع کیا ہو جائے گی؟ فاصل. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ جی 1000 روپے کے دو غلام، اس میں دو چیزیں ہیں. بھئی دونوں کی الگ الگ اس نے ثمن بیان نہیں کیا کہ یہ غلام کتنے کا اور یہ غلام کتنے کا. ثمن مجہول ہے، ثمن مجہول ہے. اچھا جی، اور یہ بھی کہہ دیا میں نے ایک غلام، اپنے ایک غلام کے اوپر اختیار رکھا، یہ پتہ نہیں ہے کہ بھئی یہ غلام کے اوپر خیار ہے یا اس غلام کے اوپر خیار ہے. تو تعیین بھی نہیں کی اور ہر ایک کا ثمن بھی بیان نہیں کیا. تو کہتے ہیں کہ یہاں پر تو یہ قول بن رہا ہے مبی بھی مجہول، ثمن بھی مجہول، تو بیع فاسد. وَإِنْ بَاعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِخَمْسِمِائَةٍ، اگر یہ کہا کہ بھی دو غلام ہیں، ایک ایک کی قیمت، اس کی بھی 500 اس کی بھی 500، الا انہ بالخیار فی احدہما بعینہ، اور یہ بھی بتا دیا کہ بھئی یہ اس غلام کے اندر میرا خیار ہوگا، غلام کی بھی تعین
کر دی. مثال کے طور پر اس نے کہا کہ جی عمران اور وقاص، عمران اور وقاص یہ تو میرے غلام ہیں، ان میں سے عمران بھی 500 کا، وقاص بھی 500 کا. تو کہا کہ بھی اور میں عمران کے اندر مجھے اختیار حاصل ہے کہ میں کس کو بیچوں اور کس کو نہ بیچوں. تو کہتے ہیں کہ بھی اب معاملہ ہم کہیں گے جاز البیع، تو بیع جائز ہو جائے گی، کیونکہ مبی بھی پتہ ہے، سمن بھی پتہ ہے، اور خیار بھی پتہ ہے کہ کس کے اندر ہے، لہذا عقد کیا ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا، کیونکہ کوئی جہالت نہیں ہے، کوئی غرر نہیں ہے، انسرٹینٹی نہیں ہے. والمسئلہ تو علی اربعۃ اوجہ ہے، کہتے ہیں بنیادی طور پر اس مسئلہ کے 4 صورتیں بنتی ہیں. احدہما ان لا یفصل الثمن، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ بھئی سمن کی اس نے تفصیل بیان نہیں کی تھی بائع نے، تو اجتماع الجہالتین، یعنی مبی کا بھی پتہ نہیں، اس نے کہا کہ جی 1000 کے 2 غلام، اب کوئی پتہ نہیں کہ بھی کس کی سمن کتنی اور کون سے غلام کے پر اس نے تعین کیا ہے. ولا یعین الذی فیہ الخیار، اور اس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ کس کے اندر خیار ہے، وہو الوجہ الاول فی الکتاب، وہ جو پہلی صورت بیان کر رہے ہیں یہاں پر. اچھا، وفسادہ لجہالت الثمن والمبی، سمن میں بھی مجہول، مبی میں بھی جہالت، تو عقد کیا ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا. اچھا، بے باطل نہیں کہتے اناف، فاسد، کیونکہ ہم فاسد اور بے فاسد اور باطل کی بات پیچھے پڑھا ہے کہ اناف کے نزدیک عقد کی اصل میں مسئلہ نہیں ہے، یہ عقد کے وصف میں مسئلہ ہے. اناف کے نزدیک عقد کی اصل کیا ہے، ایجاب و قبول، اور یہاں پر مسئلہ ایجاب و قبول میں نہیں ہے بلکہ وصف میں ہے، اور وہ ہے مبی اور سمن، تو اسی وجہ سے بے فاسد. لأن الذی فیہ الخیار، کیونکہ جس کے اندر خیار ہے، کل خارج عن العقد، وہ تو ایسے ہی ہوتا ہے جس طرح عقد سے وہ خارج ہے، وہ کیا ہے، عقد سے خارج ہے، چونکہ ابھی اس کے اوپر عقد لازم نہیں ہوا. اور دوسرا جس کے اندر خیار نہیں ہے اس کے اوپر عقد ہو گیا، وہ عقد لازم ہے. اذ العقد مع الخیار لا ينعقد فی حق الحکم، اس لیے کہ جو عقد اذ العقد مع الخیار لا ينعقد فی حق الحکم، اس کے اوپر ملکیت کا حکم ہی لاگو نہیں ہوتا ہے جس کے اندر خیار ہوتا ہے جس بے میں. فباقی الداخل فیہ احدہما، تو اس کے اندر ایک داخل ہو جائے گی اور ایک باہر رہے گی عقد میں، چونکہ 2 چیزیں بیچی نا اس نے، جس میں خیار رکھا وہ عقد میں داخل نہیں، اور جس کے اندر خیار نہیں رکھا اس کے اندر عقد داخل ہے، وہ داخل ہے، وہ ہوا غیر معلوم، اور جس کے اندر عقد داخل ہے وہ معلوم ہی نہیں. کیوں؟ اس نے کہا تھا جی 2 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک رکھی اور ایک کے اوپر خیار اور ایک کے اوپر خیار نہیں، جس کے اوپر خیار نہیں وہ بھی متعین نہیں، اور جس کے اوپر خیار ہے وہ بھی متعین نہیں، تو دونوں چیزیں غیر متعین، تو بے فاسد ہو جائے گی. ولی یہ تو تھی پہلی صورت. 4 صورتوں میں دوسری صورت والوجہ الثانی ان یفصل الثمن ویعین الذی فیہ الخیار وهو المذکور ثانیا فی الکتاب، یہ جو پیچھے ابھی پڑھا ہے دوسری صورت، یہ اس کی بات کر رہا ہے. وانما جاز لان المبیع معلوم والثمن معلوم وقبول العقد فی الذی فیہ الخیار وان کان شرطا لانعقاد فی الاخر ولكن هذا غیر مفسد للعقد، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ دونوں چیزیں معلوم ہے لہذا یہ عقد فاسد کرنے کی طرف نہیں لے کے جائیں گی، لکون محل للبیع، کیونکہ یہ کیا ہے، محل ہے بیع کا، اسی وجہ سے. اچھا، یہاں پر بنیادی طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں عبدین کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. صاحب ہدایہ نے یہ بہت زبردست یہاں پر بات کی، یہ محقق علی الاطلاق حضرت امام ابن حمام نے، اور اس کو علامہ صاحب بنایہ اور صاحب عنایہ نے بھی کہا. وہ کہہ رہے ہیں بنیادی طور پر یہاں جو صاحب ہدایہ ہیں وہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر اعتراض یہ تھا کہ امام صاحب آپ کہتے ہیں کہ یہ دوسری صورت جائز ہے، کیسے جائز ہے؟ اگر ایک عقد جو غلام ہے ایک آزاد بیچے اور اس کے ساتھ غلام کر کے بیچ لو اور دونوں کی قیمت متعین کر دو، تو عقد کیا ہو جاتا ہے، فاسد، کیونکہ آزاد تو بکتا نہیں، دونوں کے اندر معلوم تھا. لیکن اب آپ نے کہا کہ بھی ایک کے اندر خیار ہے اور دوسرے کے اندر خیار نہیں، تو یہاں پر بھی تو یہ عقد کیا ہونا چاہیے تھا، فاسد ہونا چاہیے تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے بنیادی طور پر ایک عقد کے ہونے اور نہ ہونے کو آپ نے نتھی کر دیا ہے دوسرے عقد کے ہونے نہ ہونے پر،
یعنی میں نے ایک غلام خریدا، اب یہ ایسے ہی ہو گیا کہ اگر تم نے یہ خریدا تو تمہیں وہ بھی ملے گا، تو یہ تو جائز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کے لیے وہ یہاں پر جواب دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، اس میں آپ کا قیاس غلط ہے، جو آزاد کی بے ہے وہ آزاد محل بے ہے ہی نہیں، جبکہ یہ دونوں غلام ہیں، یہاں پر دونوں محل بے ہیں، لہٰذا یہاں پر وہ کہتے ہیں یہ عقد فاسد نہیں ہوگا کیونکہ یہ دونوں محل بے ہیں، کما اذا جمع بین کن و مدبر، یہ وہ انہوں نے اسی کا جواب دیا۔ وہ ثالث اور تیسری صورت کیا ہے کہ یفصل ولا یعین، کہ سمن تو بیان کر دے یہ 500 کا یہ بھی 500 کا، لیکن ان میں سے ایک میں مجھے اختیار ہے، تو کہتے ہیں کہ بھئی تعیین نہیں کی لہذا مبی مجہول، سمن پتہ ہے لیکن مبی۔ رابع کیا ہے یعین، وہ کہہ دیتے ہیں ولا یفصل، لیکن سمن بیان نہیں کرتا، مجھے اس میں اختیار ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ کتنے کا اور وہ کتنے کا۔ والعقد فاسد فی الوجہین، اما الجہالت اما لجہالت المبی او لجہالت السمن، تیسری صورت جو ہے وہ جہالت مبی کی وجہ سے، اور چوتھی صورت کس وجہ سے؟ جہالت سمن کی وجہ سے۔ چلو